ضمنی الیکشن کا میدان لگنے کو تیار۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ووٹنگ ہوگی۔ انتخابی سامان کی ترسیل جاری۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران کو غیر جانبداری ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لانے کا حکم۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل میں کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پی پی 116 فیصل آباد میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کو نوٹس، وضاحت کے لیے طلب۔ فرانس کا بھی مارکا حق میں پاکستان کی برتری کا اعتراف۔ بھارت کے رافیل طیارے گرنے کی تصدیق۔ فرانسیسی نیول کمانڈر کی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستانی فضائیہ کی تیاری بھارت سے بہت بہتر ہونے کی گواہی۔ رجا کلاؤنی کا کہنا ہے کہ یہ چینی ساختہ J-10C لڑاکا طیاروں کی تکنیکی برتری نہیں، پاک فضائیہ کی صلاحیتی کامیابی کی بنیادی وجہ ہے۔ رافیل طیاروں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے مناسب انداز میں اڑایا نہیں گیا۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے کی گر کر تباہی۔ انڈین میڈیا کا ایک اور جھوٹا ناٹک۔ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے تیجس حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ بڑکے مارنے والے جنرل بخشی اور ارنب گوسوامی کی بھارتی دفاعی کمزوری چھپانے کی ناکام کوشش۔ کہا ناقص امریکی انجن کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک بھارت کی کبھی دوست نہیں رہی۔ IMF نے پاکستان میں کرپشن کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم بتائیں بدعنوانی میں کون کون ملوث ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا رپورٹ کے مطابق 90 شوگر مل سیاسی رہنماؤں کی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی پبلک سرونٹس کو تاحیات استثنا نہیں ملتا۔ اور راشد لطیف نے اپنے تمام متنازع بیانات پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ کہا رضوان کو فلسطینی حمایت پر کپتانی سے ہٹانے سے جوڑنا بلا جواز ہے۔ بیان نامناسب اور کسی ٹھوس ثبوت پر مبنی نہیں تھا۔ سابق کپتان کا اعتراف۔ ریلوے پراپرٹی اور زمین کے معاملات پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کا فیصلہ۔ ریلوے کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے اقدامات کی تعریف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلوے کے امور پر اہم اجلاس۔ بین الاقوامی ٹرین لنکس منصوبوں کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو استعفیٰ دے دوں گی۔ نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو، لیکن اب ٹاپ لیول پر ممکن نہیں۔ پنجاب میں میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ احتساب اور جواب دہی کے احساس کے بغیر گڈ گورننس ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا مہنگائی کی شرح 40 سے 4% تک آ گئی۔ گندم نہ خریدنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی، آٹا اور گندم کے نرخ نہیں بڑھے۔ اسلام میں کسی حکمران کے لیے کوئی استثنا نہیں۔ ملک میں کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کا نظام نہیں چلے گا۔ پاکستان میں بھی نظام کی تبدیلی کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع سے خطاب۔ کہا مشکلات کے باوجود انقلاب کا راستہ نہیں روکا جا سکا۔ عوام میں نظام کی تبدیلی کا شعور پیدا کریں گے۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرت کی تیاریاں 24 سے 27 نومبر تک 40 ممالک کے قرا حصہ لیں گے۔ 5 بین الاقوامی جج ان مقابلوں کی نگرانی کریں گے۔ کوآرڈینیٹر مذہبی امور قاری صداقت علی کی میڈیا بریفنگ۔ عام دشمنوں پر زمین تنگ۔ بنوں کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشنز۔ 3 اہم کمانڈر سمیت 17 بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہلاک۔ نیاز علی، عبداللہ رسول عرف آریانہ شامل۔ شیری خیل، پکا پہاڑ خیل میں 10 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ ڈومین میں 6 خارجی ہلاک۔ نصر خیل میں بھی ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ بنوں میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ بسیا خیل میں پل کو اڑانے کی کوشش ناکام۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے 8 سے 10 کلو بارود سے بھری بالٹی کو پل پر نصب کیا تھا۔ فیصل آباد میں المناک سانحہ۔ تحقیقات میں پیش رفت۔ فیکٹری میں آتش گیر مادے کا بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہونے کا انکشاف۔
गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से जोरदार धमाका हुआ। केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। बेहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ हादसे की बड़ी वजह करार। पंजाब हुकूमत की 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिहायशी इलाकों में 65,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम। कई फैक्ट्रियां बगैर एनओसी के चलने का इंकशाफ। फैक्ट्री धमाके की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। फिजा सोगवार, 20 अमवात पर हर आंख हशबार। किसी का बेटा तो किसी का बाप चला गया। घर घर सफे मातम। नौशहरा के इलाके बावी जदीद में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम की इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी का बहरान फिर सर उठाने लगा। कीमतें बेकाबू। कराची में चीनी की डबल सेंचुरी। फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 220 रुपए फी किलो पर फरोख्त। क्रशिंग के बावजूद पेशावर में चीनी के नर्ख 190 रुपए फी किलो हो गए। क़यामत परस्त सदर ट्रंप की सोशलिस्ट ज़हरान ममदानी से मुलाकात। अवामी मुफाद की खातिर बदतरीन मुखालिफिन एक मेज पर बैठ गए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और हमारी हुकूमत उसे फंड करती है। ज़हरान ममदानी ने ट्रंप के सामने खड़े होकर हक बात कह दी। गजा सीज़फायर के लिए सदर ट्रंप के इक़दामात की तारीफ। ज़हरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। ट्रंप की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र। 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर का ममदानी से मुलाकात के बाद ख्यालात तब्दील होने का एतराफ़। बोले, उन्होंने फाशिस्ट कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद लोगों को फायदा पहुंचाना है। शोहदा के जस्से खाकी ढूंढने के लिए गजा में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। भारी मशीनरी मलबा हटाने में मसरूफ। इसराइली फौज जारियत से बाहर न आई। खान यूनुस, गजा सिटी और रफाह में गोलाबारी। सीज फायर के बाद 67 बच्चे शहीद। यूनिसेफ का इंकशाफ। जनूबी लबनान में इसराइली फौज का ड्रोन हमला। एक शख्स जाँ बहक, गाड़ी तबाह। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में G20 सरबराही इजलास का आगाज। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, फ्रांसीसी सदर, सऊदी वजीर खारजा और दीगर आलमी रहनुमा शरीक। जनूबी अफ्रीका के सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी बाइकॉट के बायस कोई अहदेदार शरीक नहीं। रूसी और चीनी इससे दूर भी शरीक न हो सके, नुमाइंदे भेज दिए। तीन मुल्की T20 सीरीज में कौमी टीम आज श्रीलंका का मुकाबला करेगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। आगा 11 पहले मैच में जिम्बाब्वे को हरा चुके। श्रीलंका को पहली फतह की तलाश। जिम्बाब्वेन क्रिकेटर्स की रेस्ट डे पर इस्लामाबाद में शॉपिंग। रिवायती खानों का भी लुत्फ उठाया। चीन में 15वें नेशनल गेम्स का शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम। स्टेडियम में हर तरफ रंग बिखर गए। फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नौजवानों के साथ एक्सरसाइज करते रोबोट्स भी मरकज़ निगाह रहे।